میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رجب رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارکہ کے اندر جہاں خوشیوں کے ایام ہیں، 13 رجب اور شب معراج، شب بعثت، ان مقدس ایام کے ساتھ ساتھ ایک دن جسے روز شہادت حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شہادت امام موسیٰ کاظم بھی اسی ماہ مبارکہ کے اندر۔ ناظرین کرام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جس انداز میں، جس طریقے کے ساتھ سلسلہ امامت کو آگے بڑھایا، اور تمام تر مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود، بلکہ آپ نے اپنی زندگی کے زیادہ تر سال جو ہیں وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، لیکن اس کے باوجود دین اسلام کی سربلندی اور اس کی ترویج کے لیے آپ نے اپنی محنتوں کو، اپنی کوششوں کو جاری رکھا، اور اس حقیقی اسلام کو، اس حقیقی اسلام کے چہرے کو لوگوں کے سامنے واضح اور آشکار کیا۔ ناظرین کرام، آج شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عنوان سے یہ پروگرام کا انعقاد ہے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جن کا میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ممتاز مذہبی اسکالر ہیں جناب مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ دوسرے مہمان تشریف فرما ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں مشہور معروف نوحہ خاں، منقبت خاں، جناب سید شبیر رضا جعفری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال محترم جناب مفتی وسیم صادق بندگی صاحب کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے جن تمام تر مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھایا، وہ تمام رکاوٹیں کس طرح کی رکاوٹ ہی تھیں، اور کس انداز میں، کیا طریقہ کار تھا کہ اس دین مبین کو لوگوں تک پہنچائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ ہم ائمہ کے گلدستے میں ایک خوبصورت نام اور ایک خوبصورت مقام حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں۔ سب سے پہلے تو میں ان ائمہ کرام کے حوالے سے جو کہ امت کے اندر ایک جن کی بات سند کی حیثیت رکھتی ہے اور جن کی بات کو فوراً قبول کیا جاتا ہے، ان کی آراء اور ان کے تاثرات کی روشنی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ کے گلدستے میں ان کی نظر میں کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، جیسا کہ بہت ہی معروف القابات سے آپ کو پہچانا جاتا ہے، آپ کو مستجاب الدعوات بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو باب الحوائج کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ بہت ہی معتبر نام علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل عراق کے ہاں آپ معروف ہیں باب الحوائج کے نام سے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورتیں پورا کرنے والا دروازہ۔ یعنی آپ کی شخصیت یہ مقام رکھتی ہے کہ آپ کو لوگ اس نام سے جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کا دروازہ، یہ ایک در کہلاتے ہیں۔ بندوں اور اللہ کے درمیان بہترین یہ بہت ہی خوبصورت آپ کہہ سکتے ہیں ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے آپ کی ذات کے ساتھ۔ اچھا، دوسرا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، جس کا آسان معنی یہ ہے کہ ایسی ہستی جو بھی زبان پر الفاظ لے آئے
جو بھی دعا مانگے اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرمائے۔ یہ دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے اصل میں۔ یہ جو آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے اور ادھر سے مستجاب الدعوات بھی آپ ہیں، ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ چونکہ ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب تم یہ چاہو کہ تمہاری مشکلات آسان ہوں تو تم مصیبت زدہ لوگوں کے پاس جاؤ، ان کی مشکلات آسان کرو، تمہاری مشکلات آسان ہوں گی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا صلہ اللہ کی بارگاہ میں سے آپ کو یہ ملے گا کہ تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یعنی جب تم کسی کی مشکل آسان کرتے ہو، کسی کے راستے کی تکلیف دور کرتے ہو، تمہاری اپنی تکلیف بھی دور ہوگی اور تمہیں یہ مقام ملے گا کہ تم مستجاب الدعوات بنو گے۔ اب آپ دیکھیے کہ امام کی زندگی کے اندر یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، آپ کو مستجاب الدعوات بھی کہا جاتا ہے۔ گویا حدیث پاک کے تناظر میں اب یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کا دروازہ ہیں جی، اور صلے میں آپ کیا بن گئے؟ مستجاب الدعوات۔ اچھا مفتی صاحب، میں اسی سوال کو قبلہ مسعودی صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ جس طرح باب الحوائج کے حوالے سے مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی، حضرت عباس علمدار کو بھی باب الحوائج کہتے ہیں، حضرت علی اصغر کے حوالے سے بھی آپ کا لقب باب الحوائج ہے، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی باب الحوائج کہتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ دیکھیے، باب الحوائج ویسے تو اگر دیکھا جائے تو باب الحوائج تو عرش پر ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی تو گنجائش ہی نہیں۔ سب کی حاجتیں کہاں جا کے روا ہوتی ہیں؟ وہ بارگاہ خداوند عالم میں۔ لیکن خداوند عالم نے اپنی جلووں کو، اپنی گویا یہ کہیے کہ اپنی علامات کو، اپنی صفات کو، اپنے فیض کو، اپنے کرم کو، اپنے جود کو، یہ ساری چیزوں کو کہیں نہ کہیں دنیا میں ظاہر کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کے اسے پہچان سکیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی گویا کہ یوں سمجھے کہ آثار کے ذریعے سے مؤثر کی شناخت ہو سکے۔ لہٰذا خداوند عالم نے بعض راتوں کو، بعض دنوں کو زیادہ فضیلتیں عطا کر دی، حالانکہ سارے دن برابر ہے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ ہر دن اللہ کا بنایا ہوا دن ہے۔ لیکن عید کا دن عید کا دن ہے، جمعے کا دن سید الایام ہے، اسی طریقے سے مختلف شبیں آتی ہیں، لیلۃ القدر ہے، وہ لیلۃ المبارکہ ہے۔ ابھی ایک رات کیوں مبارک ہے، باقی راتیں کیوں مبارک نہیں؟ اب یہ سوالات بہت سارے ذہنوں میں وجود بھی پاتے رہتے ہیں، اس لحاظ سے میں کہہ رہا تھا۔ لہٰذا بس مختصر کروں گا اس بات کو میں کہ جی ہاں، اب یہ خدا کی مرضی ہے اس نے کس رات کو کیوں کیا اہمیت دے دی۔ اسی طریقے سے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر کیوں فضیلت دے دی۔ اسی طریقے سے کیا ہے یہاں پر بھی آ کے کہ کوئی چھوٹا در ہے، کوئی بڑا در ہے۔ در تو آپ نے کہا ابھی جیسے حضرت غازی عباس کے حوالے سے کہ فرزند علی مرتضیٰ اور حضرت زہرا کیا ہے، ایک طرف برابر میں حرم کس کا ہے؟ فرزند رسول خدا امام حسین کا۔ دونوں باب الحوائج، وہ بڑے باب الحوائج ہیں، لیکن معروف یہاں کیوں؟ اب اس کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے ابھی میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ باب الحوائج حضرت عباس کو قرار دے کر کے حسین ابن علی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر مجھ تک آنا ہے تو باب الحوائج تک جانا ہے۔ تو یہی قانون خداوند عالم کا بھی جاری ہے کہ عرش کے باب الحوائج تک آنا ہے تو دنیا کے باب الحوائج کے پاس جانا پڑے گا۔ کون ہے دنیا میں باب الحوائج؟ پھر میں کہوں گا یہاں پر آ کر کے جی ہاں کیوں یہ باب الحوائج ہے، یہ بھی سوال ہے، یہی کیوں باب الحوائج ہے؟ تو اس کی بھی وجوہات ہے۔ دیکھیے، خود خداوند عالم نے کہا، رسول نے جب اجر رسالت طلب فرمایا، یہ مہینہ پہلی رجب سے شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی رجب کیا ہے؟ آل رسول کا دن، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت گزر چکی آپ کے علم میں ہے۔ اسی طریقے سے امام محمد تقی کی ولادت ہے، پھر اسی طریقے سے علی مرتضیٰ کی، اور بہت ساری سلسلے، اور پھر معراج بھی اسی مہینے میں۔ اس مہینے کی فضیلت، رمضان کو اوج اور کمال ملا تو آغاز رجب سے ہو رہا ہے۔
یہ اللہ کا مہینہ، وہ رسول اللہ کا مہینہ، اور وہ پھر کیا ہے بندگان خدا کا مہینہ۔ ابھی اس میں دو روایتیں ہیں، بہرحال میں ادھر نہیں جاؤں گا، مہینوں کی فضیلت وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ باب الحوائج، تو باب الحوائج کے حوالے سے خداوند عالم نے اپنے نمائندوں کی شناخت کے لیے مختلف فیض و برکات مختلف دروں پہ رکھی۔ تو باب الحوائج وہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یوں کہیے کہ اسلام کے لیے جو چیز خداوند عالم نے معین کی تھی وہ کیا تھی؟ امامت تھی، خلافت تھی، لیکن ابھی 100-150 سال ہو رہا ہے، اور 150 سال میں اسلام جو ہے وہ خلافت اور امامت سے نکل کر کے ملوکیت کی طرف جا رہی ہے۔ یہ وہی ایام ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے، اب باب الحوائج کو رکھ کر کے کہ دیکھو دربار کے در پہ جانے سے بہتر ہے کہ باب الحوائج کے در پر آؤ۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں کہ کیوں باب الحوائج ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی جہاں سے زر و مال و جواہر و اختیار و اقتدار مل رہا ہے، اس در پہ جانے سے بہتر ہے اگر میرے در تک آنا ہے تو باب الحوائج تک آنا ہے۔ ان لوگوں کی فیض و برکت کیا ہوتی ہے؟ بادشاہ وقت، اور عام طور پہ بادشاہان کے یہاں ایک سے زیادہ، اور بہرحال پہلے زمانے میں زیادہ کثرت ازواج کا بھی سلسلہ رہا۔ خود بادشاہ نے یونس نقاش، وہ جوہری، اور وہ بہرحال نقش کاری کرتے تھے، اور عام طور پہ لوگ پہلے اپنے پتھروں پہ نقوش لکھوایا کرتے تھے، انگوٹھیاں بنواتے تھے، مہر بنواتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہ نے بھی ایک بڑا قیمتی فروزہ جو ہے وہ یوسف نقاش کو دیا، اور جب یوسف نقاش کو ملا اور ان سے کہا کہ یہ میری زوجہ کے لیے ہار بنا دیجئے اس کا، تو وہ کام کر رہے تھے اور اتفاق سے وہ ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پہ گرا اور 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب ذرا سوچئے کہ فروزہ بھی بادشاہ کا، اور وہ بھی بڑا قیمتی فروزہ، اور پھر وہ بھی بادشاہ کا ہو، حاکم وقت کا ہو، تو بیچارے غریب لوگوں کے تو ویسی مشکلات ہو جاتی ہیں۔ بس وہاں پر اب وہ پریشان کہ کیا کروں میں، یہ 2 لے کے جاؤں گا تو میرا سر 2 ہو جائے گا، لہٰذا کیا ہے فوراً کہا جائے گا باب الحوائج۔ در امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر آیا، فرزند رسول ایک مشکل میں گرفتار ہوں، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی جو ہوتا ہے نا عام طور پہ جب مشکل آتی ہے تو ہمیں خدا یاد آتا ہے۔ اب وہاں پر آ کر کے فرزند رسول کے پاس آئے تو مولانا نے کہا کیا ہوا؟ کہا بس وہ ایک مشکل ہے، ایسا ایسا ہو گیا تھا، اور اب بادشاہ آج نہیں کل بلا لے گا مجھے، جب بلائے گا تو میں کیا کروں؟ تو اب آپ نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جانا جب بادشاہ جس دن بلائے اطمینان سے رہو، جب جانا ہو تو پھر کیا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام سے توسل اختیار کرنا، اللہ کے حبیب اور ان کی آل پاک سے توسل اختیار کرنا، اور آل پاک کا نام لینا، ہمارا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا اور چلے جانا، اللہ خیر کرے گا۔ اب یہ بات بڑی آسان سی ہے کہ ایک درود مثال کے طور پہ پڑھ کے اور اتنا بڑا کام حل ہو جائے گا، ذرا یقین بھی مشکل سے آتا ہے۔ خیر بہرحال اب فرزند رسول نے فرما دیا، امام نے فرما دیا، اب کیا کرے جانے۔ خیر جناب ایک وقت آیا کہ بلا لیا بادشاہ نے، اب وہ جانے کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے کہا کیا کروں، بہرحال پریشان تھے، لیکن انہوں نے کہا جو فرزند رسول نے بتایا ہے وہی کرتے ہیں۔ بسم اللہ کیا، درود پڑھا، توسل اختیار کیا محمد و آل محمد علیہ السلام سے کہ پروردگار عالم تیرے حبیب اور حبیب کی آل پاک کے صدقے میں میری مشکل کو آسان فرما، اور یہ کہہ کے چل پڑے۔ اب بادشاہ کے یہاں گئے دربار میں تو دیکھا کہ بادشاہ پریشان جس کو ہونا تھا وہ پریشان نہیں ہے، بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس کو سمجھنا چاہیے لوگوں کو، یہ میں خاص مقصد کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اب وہاں پر آ کر کے اب جب بادشاہ کو پریشان دیکھا، نے کہا بھائی بہت اچھا کیا تم آ گئے جلدی سے، بہت بڑی ایک مشکل پیش آ گئی، اور تم نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ نے کہا نہیں جی ابھی تو نہیں تیار ہوا۔ کہا نہیں اس کو تیار نہیں کرنا، تیار ہوگا کہاں سے، 2 ٹکڑے ہوئے میں، تو کہا نہیں اس کو تیار نہیں کرنا۔ کہا جی بہتر جیسا آپ کا حکم، کیا کروں؟ کہا ایسا کرو کہ وہ میری 2 زوجائیں ہیں نا، ان میں بہت اختلاف ہو گیا ہے، تو اب دونوں کہہ رہی ہیں وہ ہمیں چاہیے، تو ایسا کرو کہ اس کو 2 ٹکڑے کر دو، 2 بنا کے لے آؤ تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، میری مشکل حل کر دو۔ جس کے پاس مشکل آنے والی تھی، جب مشکل کشاؤں کے در پر جاؤ گے، باب الحوائج کے در پر جاؤ گے
تو وہ تمہاری مشکلیں کہیں اور پہنچا دے. سبحان اللہ، بہت خوب، بہت زبردست. جی سید شبیر رضا جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں کلام کے چند اشعار پیش کریں. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے. زینب کے سر میں نے 2 سال ہیں گزارے. میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے. زین العابدین میری آغوش میں اتارے. یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے چوما. زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چوما. اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر. قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر. نہ جانے کس جگہ پر کس کا لہو گرا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم. اور آج ہمارا موضوع ہے شہادت حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام. ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. میں جناب مفتی وسیم بندگی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ امام عالی مقام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے فقہا، ہم عصر فقہا تھے، اور خود جو حکمران تھے وہ بھی اپنے آپ کو علمی حوالے سے تعارف کراتے تھے کہ وہ علمی شخصیات بھی ہیں. اور امام علیہ السلام کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈالا گیا تھا. اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ امام ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے. کیا ایسے کمالات تھے، معجزات تھے علمی حوالے سے کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ یہیں جھکے رہتے تھے؟
ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا. میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے صرف 2 قول نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ ہو. ایک تو یہ کہ آپ باب الحوائج جو ہے وہ اپنی ظاہری حیات تک محدود نہیں تھے. آپ دنیا سے جب پردہ بھی کر گئے تو تا قیامت آپ باب الحوائج ہیں. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو مزار اقدس ہے وہ اجابت دعا کا مرکز ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ آپ کے ہم عصر محدث ہیں بہت بڑے، حضرت حسن بن ابراہیم، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کبھی حاجت ہوتی تھی کسی کام کی تو میں آپ کے مزار اقدس پر جاتا تھا اور آپ کے وسیلے سے جب دعا مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرماتا تھا. تو یہ ناظرین کے علم میں اضافے کے لیے میں نے مستند شخصیات کے اقوال پیش کر دیے. اب جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک یہ بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دینی اور علمی خدمات کے لیے جو فی زمانہ ہمارے ہاں سسٹم نافذ ہو گیا کہ بہت بڑے بڑے ادارے بنائے جاتے ہیں، بڑی بڑی تحریکیں چلائی جاتی ہیں، بڑے بڑے مراکز قائم کیے جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان لوگوں نے کوئی دین کا یا علمی کوئی بڑا کام کیا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے مراکز چھوڑ دیے، بڑے ادارے، بڑی تحریکیں بنا دی ہیں. اور امام کی زندگی میں کوئی آپ کو ایسا مرکز نظر آتا ہے یا نہیں آتا، کیا انہوں نے علمی حوالے سے کوئی کام کیا؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی ذات میں خود ایک تحریک کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی ذات میں خود ایک ادارے کی حیثیت رکھتی ہیں. ان ائمہ نے اپنے کردار کے ذریعے دینی خدمات کو سر انجام دیا ہے. مثال کے طور پر آپ کا لقب ہے کہ آپ کو کاظم کہا جاتا ہے. میں قرآن پاک سے ہی اس کو ملا کر وضاحت کر دوں کہ آپ اپنی ذات میں کس طرح ایک کردار آپ نے ادا کیا اور کس طرح ایک آپ تحریک کی جو ہے وہ شخصیت کے مالک تھے. قرآن میں اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا جو اللہ کے نیک صالحین بندے ہیں وہ غصہ پی جاتے ہیں. اب کاظم کا لفظ قرآن میں آیا اور ان لوگوں کے لیے آیا کہ جو اللہ کے نیک اور صالحین بندے ہیں. اب آپ کی شخصیت، آپ اپنی ذات میں آپ کا کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ اتنا زیادہ قرآن کی آیت پر عمل کرنے والے اور دین محمدی کو عملی طور پر پھیلانے والے بنے کہ لوگ آپ کو کاظم کہنے لگ گئے. یعنی آپ بہت زیادہ تحمل اور برداشت اپنے اندر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو کاظم کے نام سے ہی پہچاننے لگے، آپ کو کاظم کے لقب سے پہچاننے لگے. یعنی آپ نے اپنے کردار سے اس کام کو کر کے دکھایا. حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اس صفت کی ایک بڑی عمدہ نظیر پیش کی آپ نے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس نے آپ کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی اور آپ کو اذیت پہنچائی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بدلے میں، اب جیسے ہی آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اس کا یا تو کوئی ریئیکشن ہوتا ہے یا کم از کم اس کو برا جانا جاتا ہے، چہرے پر ایسے تاثرات آتے ہیں کہ اس نے مجھے غلط کہا. اگر آپ اپنا غصہ پی بھی جاتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، لیکن کچھ اس طرح کا اظہار ہوتا ہے آپ کے چہرے سے جس سے لگتا ہے کہ آپ کو برا لگا. آپ کے اندر یہ صفت ایسی تھی کاظم والی کہ آپ انتقام تو دور کی بات ہے، آپ کے چہرے سے تاثرات بھی نہیں ظاہر ہوتے تھے کہ آپ کو کسی شخص نے اذیت پہنچائی. محدث ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ اس شخص کے پاس چلے گئے اور آپ نے جا کر اس کو 1000 دینار کا تحفہ عطا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود جا کر اس سے صلح کر لی. یعنی کہ اس شخص سے انتقام لینا یا اسے برا جاننا یہ تو بہت دور کی بات ہے. یعنی آپ ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ اپنے کردار سے دین محمدی پھیلاتے تھے. یہ آپ کا سب سے بڑا کمال ہے. یعنی اپنی زبان سے کو علمی جواہرات کو نچھاور کرنا یہ ایک الگ حیثیت ہے، اپنے کردار سے کرنا اور یہ آپ کے جد کی ہی خصوصیت ہے. جی بالکل، نبی پاک بالکل بالکل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، میں کہتا ہوں اس کی ایک عملی شکل اگر دیکھنی ہے نا تو وہ ائمہ کی سیرت میں آپ دیکھیں، آپ کو ائمہ کی سیرت میں نظر آئے گا کہ کس انداز سے انہوں نے اپنے کردار سے دین اسلام کو پھیلایا. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کو اذیت پہنچائی، آپ کے مصاحب آپ سے کہنے لگے کہ آپ کی شان میں بڑی گستاخی کی گئی ہے، اگر آپ جواب نہیں دیتے تو آپ کم از کم ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کی طرف سے دفاع کریں گے. آپ نے فرمایا نہیں، صبر کر جاؤ. کچھ عرصے کے بعد آپ اس کے پاس خود تشریف لے گئے، اپنے عمل سے آپ نے بتایا، اتنا اچھا حسن سلوک کیا، وہ شخص شرمندہ ہو گیا، بلکہ وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا. آپ نے اپنے مصاحبین سے یہ فرمایا کہ دیکھو جو تم اس کے ساتھ کرتے وہ اچھا تھا، یہ جو میں نے کیا ہے وہ اچھا ہے. آپ کا تو یہ قول بھی آپ فرماتے تھے کہ دشمن پر احسان جتا کر اس سے جیت جاؤ.
دشمن کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ وہ خود آپ کا فرما بردار بن جائے۔ اسی طرح اگر ہم دین کی ایک اور شکل و صورت دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کتنی ہمدردی کیا کرتے تھے، لوگوں کے کتنے ہمنوا تھے، ان کی مشکلات دور کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ رات کو مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ علمی کام ہے، یہ دینی کام ہے، اپنے کردار سے ادا کرنا۔ زبان سے بیٹھ کے ہم بھی بات کرتے ہیں لیکن عملی طور پر بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو مدینے کے اندر رات کو چکر لگاتے، اگر کوئی بھی پریشان حال کسی کے بارے میں خبر گیری کرتے تو آپ اس کی امداد کیا کرتے تھے، اسے جیسے ہم کہتے ہیں راشن پہنچانا، اس کی مدد کرنا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے پاس سائلین خود آتے ہیں، سائلین تلاش کرتے ہیں ہمیں ایسے ادارے مل جائیں، ایسے بندے مل جائیں جو ہماری مدد کریں۔ ہمارا اور ان کے عمل میں تضاد دیکھیں آپ، اللہ اکبر، کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ آپ سائلین کو خود تلاش کرتے ہیں اور جہاں کوئی مل جاتا ہے پھر آپ جا کر اس کی داد رسی کرتے ہیں، آپ اس کے کام آتے ہیں۔ ایک غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو کوئی تحفہ پیش کر دیا، کھانے کی کوئی چیز تھی، میٹھا تھا، آپ کو تحفہ پیش کیا، آپ کو اس غلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے اس کی ساری زندگی کا سودا کر ڈالا۔ آپ نے اس غلام کو مہنگے داموں خرید لیا اور خرید کر کہا تم نے ہمیں تحفہ دیا ہے، تم آل محمد کے پاس آئے ہو، اب ہماری طرف سے ریٹرن میں تمہیں کیا ملنے والا ہے، اسے آزاد کر دیا۔ کہا کہ جاؤ، جو تم ساری زندگی نہیں کر سکتے ہو، جو بوجھ اپنے سر سے نہیں اتار سکتے، آل محمد کے در پر آنا اور انہیں کوئی ہدیہ پیش کرنا، جاؤ، ہم نے ساری زندگی کے لیے تمہیں آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ قبلہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ، تقریباً 14 سال کا حصہ جو ہے گاہے بگاہے، یعنی آپ کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ اس عرصے کے اندر امام نے کس طرح دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع فرمایا؟ اب وہ عیسیٰ بن جعفر کے نام سے والی بصرہ تھے، وہاں پہ 1 سال آپ کو قید رکھا گیا اور بادشاہ وقت نے یہ طے کیا تھا کہ زہر اس کو دینا ہے وہاں پر۔ اب بصرہ چونکہ ذرا ہٹا ہوا بھی تھا اور مسلمانوں کے اس میں نہیں تھا تو ذرا خاموشی سے کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد چونکہ مدینہ تو بہت دور ہے، مدینے سے آپ کو بغداد لایا گیا اور بصرے میں قید کرایا گیا، بغداد میں بھی قید رہے، بصرے میں بھی قید رہے، 1 سال کے لیے وہاں بھیجا اور اس سے کہا تھا بھائی ان کو آہستہ آہستہ زہر دے کر کے مطلب ان کی زندگی کو ختم کرنا ہے۔ لہٰذا 1 سال کے بعد اس نے خط لکھا حاکم کو کہ ہم نے 1 سال تک دیکھا ہے رات بھر عبادت کرتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، ایک وضو سے پورے دن کی نماز پڑھتے ہیں، صبح نماز فجر کے لیے رات کے کچھ حصے میں تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، ورنہ پھر اٹھ کر کے نماز فجر کے لیے جو وضو کرتے ہیں، نماز فجر کے بعد جو سجدے میں جاتے ہیں تو ظہر کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو سجدے میں جاتے ہیں تو عصر کے لیے سر اٹھاتے ہیں، عصر کی نماز ادا کرتے ہیں تو پھر مغرب کے لیے سر اٹھاتے ہیں، عشاء تک ایک وضو سے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک وضو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان ذرا سی دیر کے لیے بھی جھپک جائے نا، سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی غافل ذکر الہی نہیں ہے وہ۔ سبحان اللہ۔ توجہ، ایک وضو کا مطلب کیا ہے کہ سجدے میں جا کے انسان تھوڑی سی دیر کے لیے تو نیند آ جاتی ہے نا، اتنی کثرت سے ذکر خدا ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، دیکھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے ذکروں کو بلند کرتے ہیں۔ بے شک۔ آج اگر ان کا ذکر بلند ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے خدا کا ذکر کیا۔ تو اب ایسی حالت میں پھر سازشیں بھی ہوئی تو اس نے لکھ کے بھیج دیا، خیر واپس بغداد بلا لیا گیا، وہاں پر بھی ایک سازش کی گئی، سازشیں بہت ہوتی تھیں، پھر سازش ہو رہی ہے، ایک خوبصورت نوجوان زندان میں ایک لڑکی کو بھیج دیا گیا خدمت کے لیے، یہ ساتھ رہے گی، خدمت بھی کرے گی۔ اب خدمت کیا کرے گی وہ؟ بہرحال یعنی شیطانیت کے لیے کہ تاکہ بدنام کیا جائے باہر، لیکن جناب وہ تو کچھ دن رہی تو وہ تو اللہ کی ولی بن گئی، وہ تو عبادت گزار ہو گئی، وہ تو خود سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ بعد میں بلایا گیا، کیا کیا اس نے؟ کہا یہ تو ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے، تو خود عبادت گزار ہو گئی، اس کو تو ہم نے جس کام کے لیے بھیجا تھا یہ تو اب اس سے بہت دور، کوسوں دور، اب تو انسانیت کا پیغام دینے والی بن گئی ہے، یہ تو اب اسلام کی مبلغہ بن گئی ہے۔ یعنی اللہ اکبر، کیا تاثیر ہے عمل کی، زندان میں رہتے ہوئے بھی کس طرح اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اور آخر وقت میں تو یہ نوبت آ گئی تھی، اتنی گویا کہنے چاہیے کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا کہ جب
زندان بان آیا ہے تو امام سجدے میں تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام سجدے میں اور ان کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، تو اتنے نحیف ہو چکے تھے، اتنے کمزور، غذا نہیں ملے گی تو جسم کا گوشت ختم ہو جاتا ہے، تو سجدے میں تھے، تو اس کو اندھیرا بھی تھا، چونکہ وہ زندان ایسا تھا کہ نہ ہوا ہے نہ پانی ہے، کچھ نہیں، اور حتیٰ کہ آدمی پوری طرح کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، ایسے زندان بھی تھے۔ ان زندانوں میں ایک زندان وہ بھی ہے کہ جہاں انسان پوری طرح کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ساری آپ جب تک رہیں بیٹھے رہیں۔ تو اس نے دیکھا تو کپڑا رکھا، اس نے کہا یہ کپڑا رکھا ہوا ہے کہ نہیں، اسی کے نیچے فرزند رسول ہے، اللہ اکبر۔ پھر وہی زندگی کے حوالے سے کہ اس نے زہر اس کے ذریعے دلوایا گیا، اور جب آپ کو کہتے ہیں کہ شہادت ہوئی، 3 دن زہر کا اثر رہا، اور اس کے بعد وہ لا کے پل بغداد پر آپ کے جنازے کو رکھ دیا گیا، اور اس میں ابھی طوق و زنجیر ہٹائی نہیں گئی تھی، وہ کاٹی بھی نہیں گئی، بس اب رکھ دیا گیا کہ جی۔ اور اس کے بعد پورا بغداد، تمام مسلمانان بغداد، وہ گریہ ازاری جب پتہ لگا، اور پھر کیا ہے کہ فرزند رسول کو زہر دے دیا گیا۔ اچھا یہ قبلہ، اس کیفیات، پہ بھی یہاں یقیناً بہت سارے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اتنے لوگ آ کے جنازے میں موجود تھے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے جو کیفیت امام کی تھی کہ بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا، لیکن اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، جی، اس پہ سوال ہو 3 دن سکتا ہے، لیکن تک وہاں بھی رکھا۔ وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آخر میں مفتی صاحب سے کہوں گا کہ میں مختصراً امام علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، خلیفہ ہارون الرشید ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے امام کا سامنا ہو گیا، تو اس نے آپ سے ایک بات کہی کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ چھپ کر لوگوں کو یہاں بیعت کر رہے ہیں، یعنی ہمارے خلاف کوئی محاذ تیار ہو رہا ہے۔ تو امام نے وہاں پر فرمایا کہ آپ لوگوں کے جسموں پر حاکم ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کے امام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس نسبت سے میں امام کا ایک قول اپنے ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہوں گا، جو کہ حدیث رسول بھی ہے اور آپ سے منقول ہے، آپ محدث بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ کا اس پر سب سے زیادہ غضب ہوگا، جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں۔ اللہ، یعنی امام نے سمجھا دیا آپ کی عزت لوگ دل سے کرتے ہیں، ڈر سے نہیں کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور جو حاکم جابر ہوتے ہیں ان کی عزت لوگ ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ سو اپنے کردار کو ایسا ہمیں بنا لینا چاہیے کہ لوگ دل سے ہمارا احترام کریں، اور دل سے احترام اسی وقت ہوگا جب آپ اندر اور باہر سے ایک ہوں گے، آپ نیک ہوں گے، آپ صالح ہوں گے اور پرہیزگار ہوں گے۔ بہت تو شکریہ۔ امام کی زندگی کا یہ والا میسج ہمیں ضرور لینا چاہیے اپنے کردار کو اچھا بنانے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اور قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسین مسعودی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بہترین گفتگو سے ہمارے ناظرین کو مستفید فرمایا۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں گزارش کروں گا جناب سید شبیر رضا جعفری صاحب سے کہ بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، پل پہ بغداد کے، پل پہ بغداد کے ہے جنازہ رکھا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، خون آنکھوں سے اپنی بہاتے ہوئے، ہتھ کڑی بیڑیاں طوق پہنے ہوئے، قید سجاد کی، قید سجاد کی یاد کرتا ہوا،
ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، اور جس کے 18 بیٹے جوان سال کے، اس کی میت کو مزدور لے کے چلے، بین کرتی چلی، بین کرتی چلی، ساتھ میں سیدہ ایک غریب الوطن قید میں مر گیا۔ صبر کرنا ہے صغرا کے جیسا تجھے، راستہ دیکھنا باپ کا چھوڑ دے، جا کے معصومے، جا کے معصومے، قم سے کہہ دے ہوا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا۔ لاش پر بھی نہیں رونے والا کوئی، وارث دین کی ہائے بے وارثی، ڈھونڈتی ہے قضا، ڈھونڈتی ہے قضا، دفن کرنے کی جا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا۔ بین کرتے تکلم سبھی آ گئے، کربلا سے مدینے سے اور شام سے، 14 برسوں کا قیدی، 14 برسوں کا قیدی، لو رہا ہو گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا۔